I mean, यार come on, give me a break. तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, बड़े सगीर में जंग नहीं होनी चाहिए। जी बड़े सगीर में जो माहौलियाती तब्दीलियां आ रही हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज से निपटने के लिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये इकट्ठा होने के बगैर जो है, और एक लॉकियन कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क के बगैर जो है, ये खिता जो है, ये रीजन जो है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कुछ सालों के बाद 50, 52, 53 सेल्सियस जो है वो दर्जा हरारत पहुंच जाया करेगा। यहाँ पे पानी बिल्कुल के वसाइल खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे सिस्टम्स जो है वो करप्ट है, एलीट्स करप्ट है, लोग भूख से मर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये वो कॉन्वर्सेशन है जो हम करते ही नहीं है। जी लेकिन बिल्कुल। उसके लिए जरूरी है कि भारत को इस बात का शऊर होना चाहिए कि भाई आप यहां पे गुंडागर्दी नहीं कर सकते। देखिए ये मुमकिन नहीं है। आप एक रसान से सलूक के साथ चलें बाकी ममालिक के साथ। अब आप मुझे एक बात बताएं, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर डिसएग्रीमेंट्स, ठीक है, वो बीच में इन्होंने कुछ एरियाज को वो करने की कोशिश की, बट बॉर्डर डिसएग्रीमेंट्स। नेपाल के साथ बॉर्डर के इश्यूज, चीन के साथ बॉर्डर के इश्यूज, पाकिस्तान के साथ, भूटान तो वैसे ही बेचारा उनकी प्रोटेक्टोरेट है, ठीक है, श्रीलंका जो है उसके साथ उनके बॉर्डर के नहीं, उनके साथ वो तामिल इशू उन्होंने खड़ा किया, उसकी तारीख का भी हमें पता है। वो चलो बॉर्डर इसलिए नहीं है कि वो बेचारा जरा समुद्र के अंदर है तो कंटिगुअस बॉर्डर नहीं है, लेकिन उसको और तरीके से जलील करने की कोशिश की। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि कोई एक हमसाया है आपका जो आपसे खुश है? एक नहीं हमसाया भी देखिए आपसे खुश नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और चलो जहां पाकिस्तान को गोली मारो, छोड़ दो पाकिस्तान। नेपाल को देखो यार, छोटा सा मुल्क है, वो उसको भी आपने जो है ना उंगल कराई हुई है। बांग्लादेश के साथ भी आपका मसला है, चल रहा है, जी 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 ठीक जी है, इस वक्त तो बहुत श्रीलंका के बुरे साथ आपके ताल्लुकात मसला हैं। है। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया हैज टू रियलाइज कि ये हेजेमनी नहीं चलेगी खित्ते में। एंड दी ओनली कंट्री, दी ओनली स्टेट, ये मेरा एक मजमून है, कल आएगा, मैं आपको भिजवाऊंगा, अभी डॉन के लिए मैंने लिखा, लंबा मजमून है। देखिए, हमें ये खुशी के शादियाने नहीं बजाने चाहिए। ऑफ कोर्स। ये जो एक सारा मामला है कि जी कौन जीता तो कौन हारा, ये फजूल बहस है। ये फजूल बहस इसलिए है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट जो है ना, ये प्राइमरीली सब्जेक्टिव होते हैं। ये दे आर नॉट मेंट फॉर प्रोफेशनल्स। राइट। और ये विक्ट्री एंड डिफीट जो है, ये फतह या शिकस्त, ये बीन काउंटिंग के जरिए नहीं होती। तो हमने जिक्र किया तैयारों के गिरने का या S-400 का। उसकी वजह यह है कि एक चीज जो हुई है, भारत चूंकि अपना एक सियासी प्रोपेगेंडा चलाना चाह रहा है, हिंदुत्व हुकूमत जो है, ये मैं बार बार इसलिए बात करता हूं कि भारत में एक दाएं बाजू की शिद्दत पसंद हिंदुत्व हुकूमत है जो कि भारत को एक गलत समत में लेके जा रही है, और जिसने भारत का जो एक मुआशरे का मिजाज जो है उसको तबाह करने की तरफ तुली हुई है। इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। लेकिन ये बीन काउंटिंग नहीं होती। मतलब जब टेट ऑफेंसिव हुआ तो टैक्टिकल विक्ट्रीज तो अमेरिका के हाथ में थी, लेकिन जीता कौन? द वियतकांग वन। जब अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो टैक्टिकल विक्ट्रीज किसके पास थी? अमेरिका के पास थी। दैट्स राइट। लेकिन 20 साल के बाद जीता कौन? ठीक बिल्कुल। है, इराक में 3 हफ्ते के अंदर अंदर इराक की फौज जो थी वो फोल्ड अप हो गई, लेकिन जीता कौन? तो ये जो है, ये नाजरीन को ये समझने की जरूरत है कि इंसानी तारीख में आपकी बैटल्स होती हैं और फिर आपकी वॉर्स होती हैं। अ वॉर कैन हैव मेनी बैटल्स एंड डिफरेंट बैटल्स कैन बी वन बाय ईदर दिस साइड और दैट साइड। ठीक है, अच्छा,
اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ نے مغربی مبصرین کے تجزیے کی بات کی ہے اس کے پیچھے رضا آپ کو بھی معلوم ہے، میں بھی وہاں پہ بہت عرصہ رہا ہوں، پڑھائی بھی کی ہے، پالیسی کا بھی کام کیا ہے، آپ بھی وہاں رہے ہیں، پڑھے بھی ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں گزشتہ 25 سال سے۔ ایک تو یہ ہوا کہ جو جھکاؤ ہوا بھارت کی طرف، بھارت کا مغرب کی طرف یعنی امریکہ کی طرف اور امریکہ کے حلیفوں کی طرف جھکاؤ ہوا، اور امریکہ کا اور امریکہ کے حلیفوں کا بھارت کی طرف جھکاؤ۔ اس کے اندر ایک اہم چیز جو تھی اس کا تعلق تھا جو بھارتی جو ہے جو یورپ میں اور امریکہ میں رہائش پذیر ہے، جسے آپ ڈائیاسپورا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر بہت پڑھے لکھے ذہین لوگ موجود ہیں جو کہ یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ کارپوریشنز کے سی ای اوز ہیں یا دے آر آن پرومیننٹ پوزیشنز اینڈ دے ہیو ڈن ویری ویل فار دیمسیلوز۔ Of course. چین اور امریکہ چین اور بھارت کے جو ہیں طالب علم، Diaspora. جو طالب علم ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں، امریکہ کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، وہ خواہ انڈر گریڈ لیول پہ ہوں، لیکن میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گریجویٹس۔ اب یہ سارے لوگ جو ہیں جو فیکلٹی پہ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو پالیسی میں ہیں، امریکہ کی جو اپنی پالیسی ہے اس کے اندر جو جھکاؤ ہے بھارت کی طرف، اس کی وجہ سے ایک پورا، اور پھر جو فنڈنگ ریکوائرمنٹس ہیں کہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، ریلائنس سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، ٹاٹا سے آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، فنڈنگ ریکوائرمنٹس آپ کو پتہ ہے کہ پالیسی کیسے کام کرتی ہے، اور تھنک ٹینکس جو ہیں وہ فنڈنگ کی بیسس کے اوپر جو فنڈر کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو وہ بڑھاتے ہیں، دیٹس اے نیچرل تھنگ۔ اب اس کے اندر یہ ایک بات بننی شروع ہو گئی کہ بھارت جو ہے وہ خطے کا ہیوی ویٹ ہے اور باقی سب جو ہیں وہ لائٹ ویٹس ہیں، اور وہ بھارت جو ہے وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا اس خطے میں۔ اور پھر جب سے ہم چین کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ خراب ہونے شروع ہوئے اور رائیولری بڑی، تو بھارت جو ہے اس کو کہ یہ کاؤنٹر ویٹ ہوگا، کاؤنٹر ویلنگ فورس ہوگا چین کے خلاف۔ تو یہ سب کا سب مل کے اس نے ایک خاص قسم کے تجزیے کو، ایک خاص قسم کے مزاج کو اور ایک خاص قسم کی جو ڈائریکشن ہے اس میں پالیسی کے تجزیوں کو یہ لے کے گیا ہے، اور لوگ اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ میں نے اپنے مضمون میں بھی لکھا ہے، وہ وار آن دا راکس کے لیے وہ ارزن تاراپور نے ایک مضمون لکھا، پھر جوشوا وائٹ نے جو مضامین لکھے، ٹھیک ہے، پھر یہ جو اپنا لیڈوگ نے جو مضمون لکھا روسی میں، پھر ششانک جوشی جو باتیں کرتے رہے جو ان سائڈ سٹوری کے اوپر آ کے الجزیرہ کے، آئی ایون روٹ ٹو a contact in الجزیرہ سینگ کہ یار یہ what nonsense is this۔ تو اچھا، پھر یہ سدانند دھومے جیسے لوگ جو ہیں جو کہ جس نے ابھی جو ہے وہ کہ ہاں جی یہ 3 تجزیے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اب ششانک جوشی صاحب کی اب جا کے آپ ٹویٹ پڑھ لیں کہ I now have something along the let me see I actually screenshot it. Let me see if I can find it out. No, because this is really important, because these things are, I can't find it just now, but the point really is you can find it, but Ali kar sakta hai wo, it is now my understanding, wo aap balki chala bhi sakte hain, it is now my understanding after reading ke ji India lost 5, yaar come on. And then he goes on to say ke ji they didn't have proper armament. Are you saying that India scrambled a strike package without proper armament? I mean, yaar, come on, give me a break. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے برے صغیر میں جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ برے صغیر میں جو ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے بھارت، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، ان سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ یہ اکٹھا ہونے کے بغیر جو ہے اور ایک لاکین کوآپریٹو فریم ورک کے بغیر جو ہے یہ خطہ جو ہے، یہ ریجن جو ہے یہ آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ یہاں پہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کچھ سالوں کے بعد 50، 52، 53 سیلسیس جو ہے وہ درجہ حرارت پہنچ جایا کرے گا۔ یہاں پہ پانی کے وسائل کھڑے ہو جائیں گے،
یہاں پہ سسٹمز جو ہیں وہ کرپٹ ہیں, ایلیٹس کرپٹ ہیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ کانورسیشن ہے جو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. جی بالکل. اس کے لیے ضروری یہ ہے, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بھارت کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ بھائی آپ یہاں پہ غنڈہ گردی نہیں کر سکتے. دیکھیے یہ ممکن نہیں ہے. آپ ایک رسان سے سلوک کے ساتھ چلیں باقی ممالک کے ساتھ. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, بنگلہ دیش کے ساتھ بارڈر ڈس ایگریمنٹس, ٹھیک ہے, وہ بیچ میں انہوں نے کچھ ایریاز کو وہ کرنے کی کوشش کی, بٹ بارڈر ڈس ایگریمنٹس. نیپال کے ساتھ بارڈر کے ایشوز, چین کے ساتھ بارڈر کے ایشوز, پاکستان کے ساتھ, بھوٹان تو ویسے ہی بیچارہ ان کی پروٹیکٹریٹ ہے, ٹھیک ہے, سری لنکا جو ہے اس کے ساتھ ان کے بارڈر کے نہیں, ان کے ساتھ وہ تامل ایشو انہوں نے کھڑا کیا, اس کی تاریخ کا بھی ہمیں پتہ ہے. وہ چلو بارڈر اس لیے نہیں ہے کہ وہ بیچارہ ذرا سمندر کے اندر ہے تو کنٹیگوس بارڈر نہیں ہے, لیکن اس کو اور طریقے سے ذلیل کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک ہمسایہ ہے آپ کا جو آپ سے خوش ہے, ایک نہیں ہمسایہ بھی دیکھیے آپ سے خوش نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اور چلو پاکستان کو گولی مارو, چھوڑ دو پاکستان. نیپال کو دیکھو یار, چھوٹا سا ملک ہے, وہ اس کو بھی آپ نے جو ہے نا انگل کرائی ہوئی ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ بھی آپ کا مسئلہ ہے, چل رہا ہے, جی 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 ٹھیک ہے, جی اس وقت تو بہت سری لنکا کے برے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا ہیز ٹو ریئلائز کہ یہ ہیجمنی نہیں چلے گی خطے میں. اینڈ دی اونلی کنٹری, دی اونلی اسٹیٹ